کمینے تینوں پتا ہے وہ صحابہ کنہ دے صحابہ پتا تینوں وہ کن کے ساتھی ہیں پتا ہے آپ کو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے حق کو مولا جانتے سن قیامت تک لوگ آنگے جنہیں میرے صحابہ دے بارے بک بک کریں گے گھر پہ کے جنہیں اپنی گلی نہ چھڑ سکتے ہو من اپنی لیٹ نہ چھڑ سکتے ہو من کھمبا نہ چھڑ سکتے ہو من برادری نہ چھڑ سکتے ہو من کہ میری برادری یہاں کھڑی ہے تو میں نے ووٹ ان کو دینا ہے میرا چاچا ادھر کھڑا میں ووٹ ادھر پانا ہے میری گلی پکی ہونی میں ووٹ ادھر پانا ہے جڑا حضور دے نا تے انج گوٹھا نہ لا سکتا ہوئے اس کو کیا پتا کہ طلحہ بن عبید اللہ نے 70 زخم کھا کے بھی حد شل کروا کے بھی صرف پھٹوا کے بھی جب ہوش آئی تو اور کوئی سوال نہیں کیا ایک سوال کیا فرمایا صدیق مجھے چھوڑو یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ حضور کا کیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یہاں آج کل لوگوں کو تحقیقیں چڑھی یہ یوٹیوب کا دور ہے یہ نئے نئے سکالر نئے مجتہد آگئے جو بیٹھ کر صحابہ پر کرسی عدالت لگا کر میں کہو مولوی تو ممبر دے بیٹھ کے ممبر نہیں قربان کردہ کہ حاجی ناراض ہو جائے گا حاجی نکال دے گا فلانا چودھری نکال دے گا فلانا ناراض ہو جائے گا تو میں کہا صحابہ پتہ ہے کون ہے جنہوں نے حضور کی عزت کے لیے اپنے باپ کی بھی گردن اتار دی ابو عبیدہ بن جراح غزوہ احد میں دیکھا امام الانبیاء جلوہ گر ہیں اور امام الانبیاء کے ہاتھ میں تلوار ہے تسبیح نہیں ہے اے دے بے سبحان الہدا میں آگے پڑھ کے سنا دوں اے امام نے لکھا سبحان الہدا کے اندر میرے آقا مولا سامنے 3000 کا لشکر کھڑا ہے یہاں میں تلوار کی بات کرنے کے لیے بھی پوری تمہید باندھنی پڑتی ہے لوگ تلوار کی بات سننا ہی نہیں چاہتے میں کہا میرے آقا مولا کے اخلاق کی بھی کیا بات میرے آقا مولا کے تلوار کی بھی کیا جب تک امت کے ہاتھ میں یہ تلوار تھی نا صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بڑا ایک فتنہ کھڑا ہوا کہ اسلام اخلاق سے پہلا یا تلوار سے پہلا تو صلاح الدین ایوبی نے سارے مولوی کو بلا کر کہا مولویوں میں اس تحقیق میں نہیں پڑھتا کہ اسلام اخلاق سے پہلا یا تلوار سے پہلا لیکن مجھے یہ ایک بات صدیق اکبر سے لے کر مجھ تک یہ ایک بات مجھے پہنچی ضرور ہے کہ کیا فرمایا جب بھی اسلام کو ضرورت ہوگی نا اسلام پر حملہ ہوگا تو اسلام کی حفاظت صرف تلوار سے ہو سکتی ہے اس نے کہا مجھے اتنا نہیں پتا کہ اسلام اخلاق سے پہلا یا تلوار سے پہلا آج مجھے دیکھو نا ہم نے اخلاقیات کیے ہیں نا ہم نے اخلاقیات کر کر کے آج کشمیر بھی دے دیا برما بھی دے دیا برما میں 7000 وہ مسلمان مرد اور خواتین جن کو برما کے بت متوں نے جلایا اور ان کے کباب بنائے کوئی بات کرنے والا ہے ان کے لیے شام کے اندر لوگوں کو شہید کر دیا گیا 18 لاکھ شامی مسلمانوں کو شہید کر دے گا اس بنیاد پر کہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے اور افغانستان میں کنٹرینوں میں بند کر کے دانوں کی طرح مسلمانوں کو بھونا گیا کس بات پر کہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے اور عراق کے اندر امریکہ نے آ کر ابو غریب جیل میں مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے اور آج آپ غزہ کی حالت دیکھ رہے ہو غزہ کے چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے تک ہر بندہ بل بلا رہا ہے کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کہاں ہے محمود غزنوی کے گھوڑے کہاں ہے محمد بن قاسم کہاں ہے خالد بن ولید کی تلوار جو آ کر یہودیوں کو کاٹ کر رکھے اور ہماری حفاظت کرے لیکن کیا ہے لو جی میری بات سنیں بس میں نے بات ختم کرنی ہے میں آپ کو دلیر بھی کرنے آیا ہوں میں آپ کو حضور کی غلامی کی بات سنایا ہوں حضور کی غلامی اختیار کریں یہ دائیں بین لوگوں کی باتیں سننا بند کریں میں نے ایک بات سے پوچھا میں کہ اقبال اے نوے مجتہد آگئن اے نوے پروفیسر سکالر آگئن ان کی بات سنیں یا امام ربانی کی بات سنیں اعلیٰ حضرت کی بات سنیں یا نوے سکالروں کی بات سنیں تو علامہ اقبال کہتا ہے نوا ان کی بات نہیں سننی ان کی بات سننی ہے کن کی اجتہاد عالمان کم نظر اقتداء پر رفتگان محفوظ تر اقبال کہتا ہے نوے مجتہدیں تے پیچھے نہ چلنی یہ چلنا ہویا کہ علامہ فضل خیر آبادی دے پیچھے یہ چلنا ہویا کہ علامہ کفایت علی کافی دے پیچھے چلی علامہ کفایت علی کافی وہ مرد درویش ہے وہ مرد قلندر علامہ کفایت علی کافی جب انگریزوں نے گرفتار کیا اور علامہ کو کہا 1857 کی تاریخ کے اندر جنگ آزادی کے اندر علامہ کو گرفتار کیا انگریزوں سپاہیوں نے لے کر آ کر علامہ کو کال کوٹھی میں بند کر دیا علامہ کو کہتے رہے کہ علامہ چھوڑ دو یہ جنگ آزادی کی تاریخ یہ چھوڑ دو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کیا تعلق ہے پاکستان سے یہ مولویوں پاکستان بڑھایا میں کہا ہاں جی الحمدللہ یہ پاکستان مولویوں بڑھایا
1857 से लेकर 1947 तक उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, तुम्हें ये वतन मिला है। तारीख उठाकर देखो, बताएं जी, उलमा ने कुर्बानियां दी। अलामा किफायत अली काफी ये थे हुजूर की उम्मत के उलमा जिन पर हुजूर ने नाज किया, हुजूर ने जिन पर हुजूर ने नाज किया और अपना दीन सबूर किया। अलामा को जब कालकोठी में बंद किया ना, तवज्जो से सुनिएगा, आप और मैं और आज इतना बड़ा आलिम हो, इतना बड़ा शेखुल हदीस हो, लेकिन जब अपना आप ना देखा, ये देखा कि आज इस्लाम को मैं इससे भी बड़ी बात कर दूं, अलामा की बात सुनाने से पहले मैं इससे भी बड़ी बात कर दूं। इमाम अहमद बिन हंबल को जानते हैं? इमाम अहमद बिन हंबल को जानते हैं? जानते हैं इमाम अहमद बिन हंबल को? इमाम अहमद बिन हंबल वो है जिन्होंने 3 बादशाहों से टक्कर ली। कितने? इमाम अहमद बिन हंबल को 7.5 लाख हदीस याद थी। कितनी भाई? किन्हों याद है? आज तक इधर मौलवियों ने जनाब कुछ छुटा के इलम आदनी खुद के इधर छुटा के इलम लबदा नहीं। इकबाल से मैंने पूछा, मैं कि इकबाल है मौलवी तहकीका में छपा गया। इकबाल का तेन पता इलम की 2 किस्में हैं? मेरा कौन सी? इकबाल कहता इलम बेश अस्ताहूतियां और इलम बाइश लाहूतियां। इकबाल कहता इलम हो और इश्क रसूल ना हो। इकबाल कहता ये तो तागूती है, अगर इलम हो और बीच में इश्क रसूल हो ये तो अल्लाह की अता है। जब 3 बादशाहों ने टक्कर ली ना इमाम अहमद बिन हंबल से, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी कंड दे होते 18,000 कोड़े खाते। कितने? हुजूर के दीन के लिए नहीं, बल्कि कुरान की नामूस के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए नहीं, सिर्फ कुरान की नामूस के लिए। कि बादशाह कहता था कि कुरान मखलूक है, आप फरमाते थे कुरान मखलूक नहीं है, कुरान सिफत कदीम है। बादशाह ने आपको कमर के ऊपर 18,000 कोड़े मारे तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं 80 कोड़े मुझे वो लगे, अगर हाथी को भी लगते तो हाथी भी चीख उठता है ऐसे करके, लेकिन हुजूर के दीन के लिए चीखे नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल जानते थे कि जब बादशाह आ गया तो इमाम अहमद बिन हंबल को बमा सनद के साथ इतनी हदीसें याद थी, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल ने किताब नहीं लिखी, कोई तहकीकी बात नहीं की। इमाम अहमद बिन हंबल जानते थे और हुजूर का वो फरमान भी पड़ा हुआ था जो हुजूर ने काबे के कुंडे को पकड़कर फरमाया था। हुजूर ने फरमाया कुर्बत क़यामत पता क्या होगा? व तुकिल्लुल फुक़हा। हुजूर ने फरमाया दीन की समझ रखने वाले कम हो जाएंगे, दीन की समझ रखने वाले फकीह लोग क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो याद रखिए फकीह किसको कहते हैं? फकीह इसको कहते हैं तो वो देखता है कि दीन का तकाजा क्या है इस वक्त, दीन चाहता क्या है इस वक्त। दीन का तकाजा नमाज का है, रोजे का है, हज का है, ज़कात का है, जिहाद का है या खून देने का है, फकीह ये देखता है। तो जिस दौर में इमाम अहमद बिन हंबल ने हुजूर की वो फरमान याद था कि दीन का जो फकीह होगा वो ये नहीं देखेगा कि इस वक्त इस्लाम को जिहाद की जरूरत है और फकीह साहब बैठ के नमाज के फजाइल बयान कर रहे होंगे, रोजे के फजाइल बयान कर रहे होंगे। फकीह उसको कहते नहीं है, फकीह कहता है इमाम अहमद बिन हंबल को जब दीन को जरूरत पड़ी कलम की तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कलम भी उठाया, और जब दीन को जरूरत पड़ी खून देने की तो इमाम अहमद बिन हंबल ने अपना खून भी दिया हुजूर के लिए। तो फिर क्या हुआ? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते सन, वो कोई जानदा तो जानदा, कोई नहीं जानदा तो वो पहचान ले कि मेरा नाम अहमद बिन हंबल है, मेरी बादशाह में टक्कर हो गई। बादशाह के ना कुरान सिफत कदीम नहीं है बल्कि कुरान मखलूक है, तो मैं कहना कुरान अल्लाह की सिफत कदीम है, तो मैं अपने ऐलान पर बरकरार हूँ। बादशाह आपको रोजाना कोड़े मरवाता था और चौक पर खड़े होकर कोड़े मरवाता था, और आप हर कोड़े के बाद कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हुजूर की उम्मत के आलिम, ये थे हुजूर की उम्मत के उलमा जिन पर हुजूर ने नाज किया और दीन आज तक हम तक पहुंचा, दीन आज तक हम तक। फिर इमाम अहमद बिन हंबल ने सारे लोगों के सामने ऐलान किया, फरमाया क़ूलू ली अहलिल बिदअ बैनना व बैनकुमुल जनाइज़, फरमाओ जाकर बित्तियों को मेरा पैगाम दे देना जिन्होंने बादशाह के ज़हन खराब किए और मुझे कोड़े डलवाए, उन जाकर बित्तियों को मेरा पैगाम सुना देना कि याद रखना तुम्हारे और हमारे दरमियान जनाजे फैसले कर देंगे, तुम्हारे और हमारे दरमियान जनाजे फैसले कर देंगे। फिर जब इमाम अहमद बिन हंबल दुनिया से गए तो उस दौर के अंदर 17 लाख अफराद ने शिरकत की नमाज जनाजा किया। कितने भाई? जिस दौर में ना यूट्यूब कुछ भी कोई नहीं था, तो कितने भाई? और जब वो बित्ती मरा जिसने बादशाह का ज़हन खराब किया था तो उसका चौथा बंदा नहीं था नमाज जनाजा उठाने के लिए। तो हम यही कहते हैं कि आज ले इनकी पनाह, हाँ हुजूर के दीन के साथ खड़े हो। ये थे हुजूर की उम्मत के उलमा। अब ये रीत चलते चलते अल्लामा किफायत अली काफी तक आ गए। जब अंग्रेजों ने आपको कालकोठी में बंद किया,
میری علماء سے گزارش ہے، آپ حضور کے دین ایسے، آپ حضور کے دین کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. جب آپ انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء نے تکالیفیں نہیں اٹھائی. حضرت ابراہیم کو آگ میں نہیں ڈالا گیا، مجھے آپ بتائیں، مجھے بتائیں کتنے انبیاء نے تکلیفیں نہیں اٹھائیں، اور خود امام الانبیاء نے تکالیف نہیں اٹھائی اس دین کے لیے. جب حضور نے تکلیف اٹھائی، ان انبیاء نے تکلیف اٹھائی، تو پھر علماء کو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ کڑی ڈلوا لے، وہ یہ نعرہ لگایا کرے کہ یار کوئی بات نہیں، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، اونج بھی سجن واہ واہ دے، اینج بھی سجن. آپ ہیں حضور کی امت کے علماء، آپ کو آ کر کوئی ایسا چوہے مولوی صاحب آپ نے ایسے بات نہیں کرنے کا، بھائی تو جا کے اپنا تھانہ چلا. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے حضور کا دین کیسے بیان کرنا ہے، ہمیں پتا ہے. اقبال کے نا دل بری بے قاہری، اقبال کے نا دل بری بے قاہری جادوگری است، اور دل بری با قاہری پیغمبری است. اقبال کے نا گل ہوئے وچ تنتنا نہ ہوئے، اگلے دا سینہ نہ پھٹے، اگلا ہلے نہیں کہ جناب گجرات سٹی وچ گل ہوئی، او جناب کوئی آیا ہوئے اور لوس دیا جاوے کہ جناب گل ہوئی، اور جناب ہلدا ہوئے، این ہلدا ہوئے. اقبال کے نا دل بری بے قاہری جادو کری. اقبال کے نا گل ہوئے بھی تنتنا نہ ہوئے. بابا جی اتھو گل کرتے تھا ٹرمپ بھی ہلدا سی، اتھو گل کرتے تھا مودی بھی ہلدا سی، نتن جاؤ بھی ہلدا تھا. وجہ کیا ہے؟ اقبال کے نا دل بری بے قاہری جادو کری. اقبال کے نا گل ہوئے بھی تنتنا نہ ہوئے. یہ تو جادوگری ہے، یہ تو بندے پھنسانے کا طریقہ ہے. ماشاءاللہ کیسے ہے چونکہ چنانچہ. اقبال کہتا ہے یہ تو بندے پھنسانے کا طریقہ ہے. اقبال کہتا ہے دل بری با قاہری پیغمبریت. اور اقبال کہتا ہے گل ہوئے بھی تنت نہ ہوئے. آنکھوں میں خون اتر آئے کہ یار یہودیوں کی اتنی جرات ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کو گئے کہ غزہ خالی کر دو. کوئی امت میں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوا جو ان یہودیوں کو گئے کہ تم نے کیا غزہ خالی کروانا ہے، ہم محمد عربی غلام تم سے فلسطین خالی کروانے کے لیے آ رہے ہیں. کوئی ہے امت کے اندر ایسا کوئی بندہ؟ امت میں کوئی ہے ایسا مرد کلندر یا امت کا مجاہد جو ان یہودیوں کو دھمکی لگائے اوئے تمہیں پتا ہے ہم کن کے وارث ہیں؟ ہم تو ان کے وارث ہیں جنہوں نے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیے تھے. ہم ان کے وارث ہیں جنہوں نے تہ بند باندھ کر بھی کیسر و کسرا کے جا کر دروازے کھڑکا دیے تھے. ہم ان کے وارث ہیں جنہوں نے تہ بند باندھ کر بھی مصعب بن عمیر غزوہ احد میں چلے گئے تھے. ہم ان کے وارث ہیں جنہوں نے 70 زخم کھا کر بھی حضور کا دامن نہیں چھوڑا تھا. او یہودیوں اور امریکہ اور ان سب کو پیغام دینے والے ہوتے کہ ہم تو ان کے وارث ہیں جنہوں نے کربلا میں بھی گردن جھکا کر گردن کٹا کر اپنی گردن جھکائی کوئی نہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. میں تو کہا نا کہ بابا جی فرماتے ہیں ساڈی گل او پچا سکتا جنہیں اپنے ماؤں دا پورا دودھ پیتا ہوئے. یہ رہتے کہ منٹ بیٹھا نا بہت دل وہ اٹھ کر چلا جائے گا. جو ہوگا حضور کا غلام اس کو ہماری بات سمجھ آئے گی. میری بات سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ ہے حضور کی امت کے. علامہ کفایت علی کافی جب کوٹلی میں بند کیا نا انگریزوں نے، علامہ کو کہا کہ چھوڑ دو جنگی آزادی کی تاریخ، چھوڑ دو تم آزادی کی بات کرتے ہو چھوڑ دو، تمہیں ہم معاف کر دیں گے. علامہ نے فرمایا چلیا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. ایک گل ہی کوئی نہیں. ہم تو حضور کی امت کے علماء ہیں، ہم نے حضور کے دین کو کھایا ہے. جب اس وقت ہم ہاتھ چماتے تھے تب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. آج جب حضور کے دین پر روکھا ویلا ہے تو ہم اپنے آپ کی جانیں بچائیں. فرمایا کوئی بات نہیں. علامہ کفایت علی کافی کی ایک جان کیا ہزاروں جانیں بھی ہوں تو جنگ آزادی کے لیے قربان ہے. پھر کیا ہوا؟ انگریزوں نے پھر ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو انگریزوں نے اپنے سپاہیوں کو بلایا. فرمایا علامہ کفایت علی کافی کے جسم پر استریاں پھیرو. کیا جی؟ جسم پر استریاں پھری نہ. جب علامہ کفایت علی کافی کے آپ نے سی تک بھی نہ کی اور جب استریاں پھر گئیں انگریزوں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا نا تو انہوں نے علامہ کی کمر پر نمک اور مرچ بھر دیے. نمک اور مرچ بھرے نا اور علامہ کو چھوڑ کر کولٹی باہر سے بند کی اور باہر نکل آئے. انہوں نے کہا بابا راتی آپ پہ زخمہ دے تاپ نہ لاندے مر جائے گا، خود ہی کراندے ہو یا مر جائے گا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جب صبح آئے انگریز علامہ کو پھانسی دینے کے لیے، جب آگے دیکھا تو علامہ صاحب بڑے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے، پرواہ کوئی نہیں. جسم پر استریاں پھری ہوئی ہیں، نمک اور مرچ بھرے ہوئے. کہا بابا کی ہویا؟ فرمایا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. جنہاں سائیاں واسطے میں پہرے دارے کی تھی راتی سائیاں آگے سے
رسول اللہ لبیک لبیک دین کے لیے انگوٹھا لگانے پر سوچتا ہو اور حضور کے دین کے پہرے داری کے لیے سوچتا ہو، اس کو کیا پتہ، مرچ بھروا کر بھی حضور کا در نہیں چھوڑا۔ جب آئے نا تو علامہ بڑے حشاش بشاش بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا علامہ کیا ہوا؟ فرمایا رات کو جب آپ مجھے استریاں لگا کر چلے گئے تھے تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال گزرا کہ علامہ وہ بھی تو لوگ ہیں نا مولوی جو سکون سے بیٹھے ہوں گے، وہ بھی تو شیخ الحدیث ہوں گے جو گھروں میں بیٹھے ہوں گے، تینوں کی لوڑ پئی سی؟ کہتے جب میرے دل میں یہ خیال گزرا تو فوراً امام الانبیاء جلوہ گر ہو گئے میری کال کھول دی گئی۔ اور حضور نے فرمایا علامہ پریشان ہو؟ کہا حضور پہلے تھا اب پریشان نہیں ہوں۔ کیسے پریشان نہیں ہوں؟ جب انہوں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا ہوگا نا، وہ چہرہ انور جس کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس، کہتے ہیں حضور کائنات دے سب تو زیادہ سونے ہیں، حضور کائنات دے سب تو زیادہ واجود الناس، کہتے ہیں حضور کائنات دے سب تو زیادہ سخیاً۔ جو آج حضور کے میلاد کے لیے جلسہ سجاتا ہے، پیسے لگاتا ہے، حضور کے دین کے لیے پیسہ لگاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھا کرے کہ مجھے واپس آنے یا نہیں آئے، جنہ مالکمہ سے طول آئیں، وہ مالک کتنے کریم ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے مدینہ پاک میں تجارت کی، ان کو نفع ہوا 8,000 درہم، ان کو نفع ہوا، انہوں نے 8,000 درہم میں سے 4,000 درہم گھر رکھے اور 4,000 درہم اٹھا کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے آئے۔ کتنے بھائی؟ 4,000 گھر رکھے اور 4,000 حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ کہا حضور مجھے منافع ہوا ہے، میں نے کاروبار کیا، تجارت کی، تو یہ آپ کی بارگاہ میں یہ سب ذرا وصول کرے۔ پتہ ہے میرے آقا نے جب دیکھا نا میرا غلام میری بارگاہ میں 4,000 درہم اٹھا کر لے آیا تو میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا بارک اللہ فیما آتیتا وفیما امسکتا، یا اللہ جڑا ہے میرے کول عبد الرحمن بن عوف مال لے کے آیا اندے وچ برکت پا، جڑا گھر چھڑ کے آیا اندے وچ برکت پا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ پھر سنیں ذرا، صحابہ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف دنیا سے گئے نا، وہ جو حضور کی ایک دعا تھی نا کہ جو حضور کے پاس لے کر آئے تھے اور جو گھر چھوڑ کر آئے تھے، یارا تو سائیاں واسطے لا کے دے ویک، مالکاں واسطے لا کے دے ویک، جڑا لے کے آئے گا مالک انہیں واسطے بھی دعا دے دیں گے، جڑا گھر چھڑ کے آئے گا مالک انہیں واسطے بھی دعا دے دیں گے۔ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف اس دنیا سے گئے نا تو پھر پتہ کیا ہوا، آپ کے بیویوں کے جو حصے میں سونا آیا نا وہ کلاڑیوں سے توڑا گیا۔ حضور کی ایک دعا کی برکت سے یہ اللہ اتنا دیتا ہے۔ اگر آج 1500 سال کے بعد کوئی حضور کا غلام، بھائی تانوں جلدی ہے سیکورٹی والے ہو، سیکورٹی والے کو گل مکا دیا، میں تانوں پتہ میں بڑا سخت ہے اس معاملے میں، تانوں کوئی رسمن سننے تک آئے بیٹھے ہو، اے تے کیا ہے تواڈے مسئلے ہیں عالم کفر ویکھدا کہ جے رسمن لگے پھدن لبیک والے، کوئی اپنے آپ نوں بدلو تساں وی۔ ہم یہاں میں آپ کو سمجھا، میں اور طریقے کس واسطے کر رہے ہیں بھائی، تانوں سمجھان واسطے کر رہا تو جناب اوپر کھلوندے ہو، کوئی جلدی ہے تو بات ختم کر دیتے ہیں، مسئلے کوئی نہیں، میں کوئی چسکے میں تقریراں کرتا تے کوئی نہیں، تانوں سمجھا کے تھک گیا، میں تے کن نہ باندھ ہونے اس طرح دی حرکت کرے سٹیج پہ۔ آپ اپنے آپ کو بدلیں، ہم آپ کو درد کی باتیں سنانے ہیں، بیٹھا تجھے اوپر کھلوندے کھلو جاندے، کیڑی تے سیکورٹی دا مسئلہ ہے، ادھی پورا پاکستان تھوڑے سر تے گھومدے ہیں، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، جب موت آنی تو آنی ہے، تجھے کوئی ڈک تھوڑی لینی، پتہ نہیں تجھے عجیب لوگ ہو، تساں بھی رسمن ہوندے جا رہے ہو، میں دیکھتا میں سارے دائیں بائیں دیکھ رہا، میری نگاہ گھوم رہی، میں دائیں جو تساں بھی رسمن ہونا ہے نا تو تانوں بڑی مار ڈبل پینی جے۔ اے لبیک والے واسطے میرا نصیحت ہے خاص کر، میں قرآن دی آیت پڑھنے لگا، اللہ نے فرمایا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا لرزقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ کیا مخاطب امام الانبیاء کی ذات ہے اور مراد قیامت تک امت ہے، فرمایا میرے حبیب قیامت تک اپنے امتی کو میں یہ میرا پیغام سنا دے، کیا اگر آپ کی امت میرے دین سے ذرہ برابر بھی دائیں بائیں ہوئی نا، دین سے ذرہ برابر بھی دائیں بائیں ہوئی تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دے گا اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دے گا۔ تو آپ بھی اگر رسمن ہو گئے نا تو تمہیں ڈبل مار پینی۔ آپ کو پتہ ہے آپ پوری ان دنیا کی آس امید ہے، میں کچھ چسکوں کے لیے، یہ پیر صاحب گواہ ہیں اس چیز کے، پیر صاحب میں چسکوں کے لیے تقریر، میں تو آپ کو جگانے آیا بیٹھا ہوں کہ اس وقت آپ مجھے بتائیں وہ ویڈیو دیکھ کر بندہ جی سکتا ہے جو غزہ کے اندر حالات چل رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں دل پر ہاتھ رکھا ہے، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ابھی ہماری کوئی سیکورٹی نہیں ہے، ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہماری سیکورٹی کرتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے جناب نگاہ پہ رکھتے ہیں۔ سیکورٹی سے مطلب یہ نہیں کہ ساڑھے ناؤز باللہ یہ نہیں کو سمجھنا پیچھے آج کل ویسے بھی پڑا ایک کیمرہ دور آیا، مطلب جن کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہماری حفاظت کرواتے ہیں،
وہ اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں مانا یہ ہے کوئی اور نہ میں نواں تحقیق تے بیٹھا ہوئے کہے جی جی نویں گل چھڑ دیتی عقل تے مارے ہوندے نا کچھ ویسے ہی تھے ہوندے وہ کہندے رہندے جی او بابا جی سن پتراں وچ گل کوئی نہیں تے میں کہتے پتراں نے دعویٰ کیتا بابا جی ہوندا یہ آج کل ساڑھے لبائے کرنے پیچھے بیٹھے لگے ہوئے او جی بابا جی سن پتراں وچ گل کوئی تے میں کہا پتراں دعویٰ کیتا کہ جی بابا جی ورگے بابا جی گل ہو گئی بابا جی اسی کہتے دعویٰ ہی کوئی نہیں کیتا بس اتنا ضرور ہے کہ بابا جی کے جانے کے بعد 5 سال ہونے والے ہیں ہم نے ابھی کہیں سوداگری کوئی نہیں کی ابھی تک تو انہوں جے بیچیا کوئی نہیں میں یہی تے کہنا کہ تانوں تقریر دی کوئی لوڑ کوئی نہیں تہاڈی تربیت دی لوڑ کوئی نہیں قریب پیندے ہو بھئی آپ کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے نا تمہیں الامام جنن تانوں بے کے وہ بھی ادھر کہ یارا وہ تو کھلو گئے جیسے بھی چلیے باہر چلیے سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ بھی اپنے آپ کو بدلے رسمن نہیں ہے رسمن جو ہوئے نا وہ دیکھ کر بھی منافق رہے وہ چلتے پھرتے سن صحابہ نال لیکن منافق ہی رہے جو اندر اور دل و جان سے رسول اللہ کو مانا پھر وہ بلال حبشی جا کر سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اپنے آپ کو بدلیں بابا جی تانوں کیا کہہ کے چلے گئے اپنے آپ کو بدلو یار حضور کے دین کے ساتھ وابستہ ہوں بالکل میں اعلان بات کر رہا ہوں ہمیں کوئی بھی تصور نہ کرے اسی بابا جی ورگے ہو سکتے ہیں بابا جی بس بابا جی اتنا ضرور ہے بابا جی بس میں اعلان لبیک کے بعد آج کے بعد کوئی سوال کہے نا کہ جی وہ جی پترا میں گل کوئی تو ان کو یارا بالکل انہوں نے کبھی دعویٰ بھی کوئی نہیں کیتا کہ اسی بابا ہم نے کبھی دعویٰ کیا جی کسی کا دعویٰ کیتا ہے ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا ہم بابا جی لیکن اتنا ضرور ہمیں ہے کہ ہم نے 5 سال ہوئے آج کے دن تک ابھی تک آپ کی سوداگری کوئی نہیں کی اور آپ کو بیچا نہیں ہے ابھی تک اور بابا ہی کے نظریے پر ایک لمحے کے لیے بھی سوداگری کوئی نہیں کی چل رہی ہے تو آپ ہمارے لیے دعا مانگا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چلتا رکھے آمین اور بابا کے نظریے پر ہی موت دے سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلیں یار یہ محفلیں انعقاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہاں کر ان کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں نا دنیا میں گھوم کر وہ آ کر ہم آپ کے دلوں سے زنگ اتارتے ہیں بس یہ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے آپ کے دلوں سے زنگ اتار کر بابا جی کا بتایا ہوا سبق آپ کو دوبارہ سناتے ہیں آپ کو دوبارہ یاد کرواتے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے کہ روزانہ دن رات غزہ کی ویڈیوز آ رہی ہیں کوئی ہے امت میں بات کرنے والا غزہ کے مسلمانوں کی کوئی ہے جی مجھے بتائیں کوئی ہے بات کرنے والا کوئی بات کرنے والا کوئی غزہ کے مسلمانوں کی کہ یار وہ بھی تو مسلمان ہے حضور نے تو کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبے تیری بڑی شان تیری بڑی عظمت لیکن میرے مومن کی عزت اس سے بڑھ کر آج وہ مومن جدھر دیکھو ذبح ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کی یہ جو بے دلی ہے نا یہ بے دلی اس کی وجہ یہ سبب ہے کہ حضور کا غلام کلمہ پڑھتا ہے حضور کی محفل میں آتا ہے بے دل ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کوئی ادھر کھجر رہا ہے کوئی ادھر گپ مار رہا ہے کوئی ادھر ہو رہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کن کی محفل میں آیا بیٹھا ہوں میں کن کا ذکر سننے کے لیے آیا بیٹھا ہوں اقبال کہتا ہے شبی پیش خدا بگریستم مسلمان آنے چرا زارن دخارن اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا کہ یا اللہ جدھر دیکھو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں جدھر دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں مارا بھی ان کو جا رہا ہے ایٹم بم سے اڑایا بھی ان کو جا رہا ہے میزائل سے اڑایا بھی ان کو جا رہا ہے لیکن ان کا کوئی فرسان حال ہی کوئی نہیں ان کے لیے کوئی بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے ان کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اقبال کہتا ہے میں نے ایک رات اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی ندا احمد نمی دانی کہیں قوم دل دارند و محبوب نہ دارند اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی اقبال ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا ان کے سینے میں دل تو ہے لیکن اس دل میں میرے محبوب سے انواع محبت موجود کوئی نہیں ہے محبت یہ تو حضور کے نام لینے پر سوچتے ہیں سارے پیروں کے مولویوں کے نعرے جائز ہوں سب جائز ہو پروٹوکول جائز ہو بس جب حضور کے نام کی باری آتی ہے انہوں نے کھرک ہونے لگ پہنی یہ سیاسی نعرہ ہے اس کو بند کر دیا جائے فلان کر دیتے بھائی میں نے شفا شریف میں تاکہ گجرات سٹیزن میں سنا دما کہ لبیک کا نعرہ سیاسی نہیں ہے لبیک کا نعرہ یہ تو جانور بھی نعرہ لگاتے ہیں یہ تو جانور بھی نعرہ لگاتے ہیں اور کیسے نعرہ لگاتے ہیں صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک بندہ عرابی حضور کی بارگاہ میں گو کا شکار کر کے لے کر آیا گو تھوڑی زبان میں گو ہی بول دیں اور بولو گجرات آلے ہو اور چودھریاں دے بولو جان چھڑاؤ اپنی
انہاں کو جان چھڑاؤ لٹیرا کو چودھریاں کو تو چودھری شجاعت کو بھی جان چھڑاؤ مین کرنا کوئی گل ہی کوئی نہیں ہوندی جان چھڑاؤ انہاں کو انہاں چودھریاں کو جان چھڑاؤ انہاں ڈاکواں کو جان چھڑاؤ تے حضور دے دین نال کھڑے ہوو کل کس طرح حضور دے سامنے جاؤ گے اقبال کہتا ہے لرزم اشرم تو چو روزے شمار بپرست آبروئے روزگار اقبال کہتا ہے جب میں قیامت کا منظر سوچتا ہوں نا کہ امام الانبیاء بھی جلوہ گر ہوں گے صدیق اکبر بھی جلوہ گر ہوں گے سارے صحابہ بھی کھڑے ہوں گے امام حسین بھی کھڑے ہوں گے اہل بیت بھی کھڑے ہوں گے تو اقبال کہتا ہے میں جب تصور کرتا ہوں نا قیامت کا تو میں پانی پانی ہو جاتا ہوں لرزم اشرم تو چو روزے شمار بپرست آبروئے روزگار اقبال کہتا ہے جب میں تصور کرتا ہوں نا قیامت کا کہ حضور کے سامنے پیشی ہونی ہے اور حضور نے اگر پوچھ لیا اقبال کیا حرف حق حضرت ماں بردائی بس چرابہ دیگرانہ سبردائی اقبال کہتا ہے اگر قیامت کے دن اقبال سے امام الانبیاء نے پوچھ لے اقبال وہ بتاؤ اس دین کے لیے میرے صحابہ نے اپنے کیمے کروا دیے اس دین کے لیے میرے صحابہ نے اپنے ناک اور کان کٹوا دیے اس دین کے لیے میرے چچا نے اپنے جگر کلیجے کٹوا دیے اس دین کے لیے صحابہ تو تہ بند باندھ کر بھی کیسر و کس طرح جا کر ٹکرا گئے اس دین کے لیے میں نے ہجرت کی اس دین کے لیے میں بدر میں آیا اس دین کے لیے میں تبوک کے تب تو وہ سارا میں چلا اس دین کے لیے میں نواسوں نے گردنے کٹا دی اقبال تو بتا جب میرے دین پر روکا ویلایا تو کتے کھلوتا ہے تو ایک بات ہے جب میں تصور کرتا ہوں نا تو میں پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ حضور کے سامنے پیشی ہوئی تو حضور نے پوچھ لیا کہ میرے صحابہ نے تو اس دین کے لیے اپنے باپ کی گردن بھی اتار دی اپنے جناب حضرت فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا اس دین کے لیے صحابہ نے اپنے بھائی بھی نہ دیکھے سب کچھ میری عزت پر قربان کر دیا تو بتا جب میری عزت پر اوکھا ویلا ہے تو کتے کھلو دے تو آپ یہ کہیں گے حضور اسی اپنے پارٹی سے دھڑے کھڑتے رہے ہیں ہم سیاسی لیڈروں کے دھڑے کھڑتے رہے ہیں کہ فلانا آیا فلانا چھایا فلانا آیا فلانا چھایا کچھ ملے ہے جے بھائی چودھریاں تو کچھ دیتا ہے بھائی میں گل کر ڈر تسی کیوں رہے ہو ایک منٹ بہ جا میں نے پتا ہے جڑا سننا ہے پتا وہ ڈر نہیں سکتا بلے اقبال بہ جا شیرہ اللہ تعالی زبانی سلام بلے اللہ تعالی اقبال پھر اے جذبہ ہے نا یہ جذبہ اقبال سے میں نے پوچھا میں کہ اقبال ہے نوجوان اوپر کھلوتے این کر کے کھڑے ہو گئے انہاں دین دے باغیاں دے خلاف انہاں دین دے گھڑیاں دے خلاف انہاں دے بارے کوئی گل نہیں کردا سی این کھلو گئے اقبال کہتا تینوں پتہ کوئی نہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل میں کہا اقبال اتنے بڑے بڑے جبے کبے مولویوں نے سمجھنے آئی وہ چودھریاں نال جا کے کھلو گئے اتنے بڑے بڑے مولویوں نے سمجھنے آئی جبے کبے پاک علم رکھنے وہ چودھریوں کے ساتھ جا کے کھلو گئے تو اے نوجوان مجمع میں کھلو گئے کہہ رہے ہیں کہ کڑا چودھری سامنے آوے میں کہا اقبال ہے کی وجہ ہے اقبال کہتا تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آزان سحر میں اور طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی زمین اور آسمان منتظر رہے حضور کے غلامہ نے آنا کر رہے ایک تو وہ قوم تھی بنی اسرائیل جو من و سلوہ کھا کے بھی نہ اٹھے اور ایک وہ حضور کے غلام تھے جو خشک کھجوریں کھا کر اور گٹھلیاں چوس کر بھی جب میرے آقا نے فرماؤ میرے غلاموں سامنے دیکھتے نہیں 700 بندہ کھڑا ہے ہم روزے کی حالت میں ہیں ہمارے پاس تلواریں بھی پوری نہیں ہیں گھوڑے بھی پورے نہیں ہیں تو بتاؤ میرے غلاموں بدر میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے جنگ چھیڑنی چاہیے یا نہیں چاہیے تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے تو حضور ہم بنی اسرائیل قوم تھوڑی ہیں ہم قوم موسیٰ تھوڑی ہیں جنہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ حضور نا ہم نے تو آپ کا چہرہ انور دیکھ لیا ہے اور وہ چہرہ انور جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دور لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یہ وہ چودھری ہے یہ چودھری شجاعت لانتی ہے مرنے والا ہے اللہ نے ایسی بیماریاں لگائی ہیں یہ وہ لانتی آدمی ہے جب غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید جب جنور میں انہوں نے اس کو گستاخ کو قتل کیا تھا نا تو اس مردود نے ٹی وی پر آ کر کہا تھا کہ ہاں اس کو بھی جنت کی کس نے خوشخبری سنائی ہوگی یہ وہ لانتی آدمی ہے میں کہو تیری منٹ بھی نہیں سنائی جا رہی دیکھیا غازی عامر کا چیمہ دانا آج بھی لیا جا رہا ہے لانتیہ تیرا نام لینا ہی کوئی نہیں تو اینجی مر جانا ہے لیکن قیامت تک غازی عامر چیمہ کا نام چمکتا اور دمکتا رہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک غازی عامر چیمہ وہ مرد قلندر ہے جب انہوں نے جناب ہٹلروں کی اولاد نے
جب غازی عامر چیمہ کے ہاتھ باندھے نا تو اس کے سامنے دوبارہ بکواس کی تو غازی صاحب نے اچھل کر اس کے منہ پر تھوکا، فرمایا کمینے تم کیا سمجھتے ہو ہمارے ہاتھ باندھ کر کہ تم ہمیں دھمکا لو گے؟ فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو حضور کے ذات پر نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کرو جو حضور کی عزت کی پہرے داری کرتے ہیں ان کو بھی میں بات سنا جاؤں۔ دیکھی جب صبح ہوئے نا تو میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب انصاری ساری رات پہرے داری کریں، ایک رات کی نیند جو سائیاں واسطے صرف ایک رات کی نیند قربان کرے تو سائیں اتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ حضور نے جب دیکھا میرے غلام نے اپنی نیند ساری رات کی نیند میری ذات پر قربان کر دی تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب کی اسی طرح سارے دن کی حفاظت فرمانا جس طرح نے ساری رات نبی کی عزت کی پہرے داری کی، خیمے کے باہر کھڑے ہو کر پہرے داری کیا، یا اللہ اس کے سارے دن کی حفاظت فرمانا۔ مجھے آپ بتائیں جو حضور کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر صرف ایک رات پہرے داری کرے، اس مرد کے اندر اس صحابی کا یہ مقام ہے، اور اس بندے کا کیا مقام ہوگا، اس ویل چیئر والے بابے کا کیا مقام ہوگا جس نے فیض آباد کے مقام پر 22 دن ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر 12,000 شل کھا کر اور ربڑ کی گولیاں کھا کر بھی یہ نہیں کہا کہ اب چلتے ہیں، اور بلکہ ربڑ کی گولیاں جب آ رہی تھی تو شل برس رہے تھے، دھواں اٹھ رہا تھا تو بابا جی مائک پر یہی کہہ رہے تھے اوے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک میری آپ ہاں جو حضور دواری آوے پھر انہیں وہاں ہو جائے کریں، وہاں اپنی آپ نہ دکھایا کریں، اپنا علم نہ بکھایا کرو۔ میں تو سچی دس دیا میں جڑی نا میں اے مردی تاں یہ تو حضور دی محبت آتی، اے حضور دی محبت تو بغیر جڑی میں نہ یہ نہیں مردی راندی اندر ہے، یہ راندی ہے۔ آج اس کے دل میں حضور کی محبت آتی ہے پھر وہ میں شاید نکل جاندی ہونی، جب تک حضور کی محبت نہیں ایسے ہی رہتا ہے، ایسے ہی کر کے رہتا ہے، آکھڑ کے رہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا شیخ الحدیث ہوں، میں بہت بڑے پیر دا پتر ہوں۔ میں کہتا ہوں پتہ ہے امام علی اصغر کتنے بڑے پیر دے پتر سن، اور میں کہا امام علی اکبر نو جاندا ہو کتنے بڑے پیر دے پتر سن، میں کہا مولا حسین دے پتر سن تے امام علی اکبر تانوں میں آپ کو کربلا کا یہ چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، آپ میں دلیری آ جائے نوجوانوں میں۔ امام علی اکبر نے جب کربلا کا منظر دیکھا نا تو امام علی اکبر نے مولا کائنات مولا حسین کی بارگاہ میں ایسی کہا ابا جی میری عمر تو 17 سال ہے لیکن میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی یزیدی لشکر نال دو ہاتھ کرا دوں۔ نوجوان سن، خون رسول دینا، انہوں نے کہا حضور میرے کو ویکھیا نہیں جانا، میں بھی ذرا دو ہاتھ کرنا چاہتا۔ یہ ہے ابا جی، میں نو حیران کی ہوندی کہ امام حسین حضور کے خون ہے، نواسے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین میرا تے میں حسین، فرمایا حب اللہ من حب حسین، فرمایا اللہ قیامت تک انہاں نال محبت کردا جڑا حسین نال محبت کردا۔ اتنی شانہ ہون کہ ہم مولا حسین سے پوچھتے ہیں حضور آپ نے اپنے پتر نو تیار کیتے ہیں کیا پتر؟ نا اتنی سخت بات نہیں کرنی، تم پتہ تم کتنے بڑے شہزادے ہو، تم کتنے نواسے رسول کے بیٹے ہو۔ فرمایا نا پترا گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا، ان کے گھوڑے پر خود زین کو کسا، گھوڑے پر زین کو رکھا اور امام علی اکبر کے زین کے گھوڑے کو ایسے کس کر اپنے بیٹے کو خود ایسے جناب وہ یہاں پٹا باندھا چمڑے کا اور گلے میں تلوار حمائل کی اور خود اپنے گھوڑے پر بٹھایا، فرمایا پتر جا کے دو ہاتھ کر 10 تیرے اندر علی دا خون دوڑ دا تیرے اندر۔ تو پھر امام علی اکبر نے کلیاں 80 دے قریب اور بعض روایات 70 دے قریب کلیاں امام علی اکبر 17 سالہ نوجوان نے یزیدی فوجی دے کمانڈر نوں لمحیاں پا کے رکھ کتنے بھائی؟ تو میں کہا پیر صاحب امام علی اکبر جوانی وچ بھی حضور دے دین دی تلوار کر کے گل کرنا، تو آج سب کچھ ہونے حضور دے دین دی گل آج تو تلوار دی نفی کرے۔ میرے آقا مولا میں تو وہ بات سنا دوں، میرے آقا نے فرمایا غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا من یاخذ هذا السیف بحقہ، میرے آقا مولا نے غزوہ احد میں تلوار کو ایسے بلند کیا، وہ ہاتھ کس ہاتھ کا خم تابو تو وہاں ٹوٹ گیا۔ حضور نے تلوار بلند کی میدان احد میں، حضور نے فرمایا کون ہے جو یہ تلوار لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا؟ اور میرے آقا کی تلوار پر پتہ کیا لکھا تھا؟ وَفِي الْإِقْبَالِ مَقْرُمَةٌ وَفِي الْجُبُنِ عَارٌ وَالْمَرْءُ بِالْجُبُنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ۔ میرے آقا کی تلوار پر لکھا ہوا تھا کیا؟ فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے، آگے بڑھنا کیا ہے؟
مجھے آپ بتائیں بابا جی آگے بڑھتے گئے عزت ملی یا کمی ہوئی؟ مجھے بتائیں، جیل میں گئے تب بھی عزت ملی، فیض آباد کے مقام پر گئے تب بھی عزت ملی، اسمبلی ہال بیٹھے تب بھی عزت ملی، اگر مسجد رحمت اللہ العالمین میں بیٹھے تب بھی عزت ملی۔ یہ بات ہے آگے بڑھنا، دین کی بات بڑھ کر کرنا، دین کی بات ایسے کر کے کرنا، آگے کر کے کرنا۔ حضور کی تلوار پر لکھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے، اور فرمایا ایک بزدلی ایک باعث ننگ و شرم میں ایک آر ہے، جو بندہ بزدل ہوتا ہے، او جی پتہ نہیں مولوی صاحب پتہ نہیں کی کراؤں، کچھ بھی نہیں کراؤ، تمہیں دلیر کر کے عالم کفر کے مقابل کھڑا کر کے بتائیں گے، او کافرو یہ دیکھو حضور کے غلام وہ ہیں جو ابھی بھی اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ لو جی والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، میرے آقا کی تلوار کا جملہ اپنے پلے باندھ کر رکھنا۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بھی آدمی اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا، تقدیر سے موت نے آنا ہی آنا ہے، اور جب موت آئے نا تو پھر میرے علی شاہ صاحب گولڈے والے بولتے ہیں، فرمانے حضور نال اتنی وفا کر کے جاویں اے حصورت شالا پیش نظر، جدو جان دا وقت آ جاوے اسرائیل آ جاوے کہے بھائی سدھا پہ چلیے، تو پتہ منظر کیا ہو، جنہاں دے سائیاں بازے تو ساری زندگی نعرے لانا رہا نا، انہیں جانا انہیں مانا، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت من سب نبیان، یہ نعرے لگاتا رہا ہے، تو پیر میرے علیہ شاہ صاحب فرمانے بس دل و جان نال حضور نال وفا کری، تو دنیا تو جان دا وقت آ جائے گا تو امام الانبیاء کا چہرہ انور سامنے آ جائے گا۔ اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سنتد کھڑی۔ سمجھ آ رہی میری؟ اپنے میں دلیری پیدا کریں۔ آج کے بعد گجرات چودھریوں کا شہر نہیں ہے، لبیک والوں کا شہر ہے۔ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، میں علن اعلان جڑا بہت دل بندہ ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے، ہم تو حضور کے نام پر اپنی گردنیں لے کر حاضر ہیں، بالکل حاضر ہیں، کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ابھی نعرے لگا رہے تھے باہر بھی آتے ہوئے، قسم بخدا آپ سرکار کی بات کیا کریں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، قسم بخدا اگر ہم جل کر خاک تو جائیں، اس خاک کا دنیا میں نام و نشان بھی نہ ہونا، تو وہ جہاں حضور کی سواریوں نے ایک بار پیشاب کیا اس خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہماری یہ رزق بھی تیرے جان نثار، یہ نعرے نہ لگایا کریں، بس سرکار کی بات کیا کریں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ جب حضور کی بات کریں گے، جب حضور کی بات ہو جائے گی تو پھر بلال کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ دلیری پیدا کرنی ہے۔ آج کے بعد گجرات کس کا شہر ہے بھائی؟ اے چودھریوں دا شہر کوئی نہیں، اے لبیک والے دا شہر۔ لبیک یا رسول اللہ چودھری لبیک لبیک۔ میں کہتا ہوں چودھریوں تم سے کوئی اور ڈرتا ہوگا، لبیک والے نہیں ڈرتے، بالکل۔ اور لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ نہ چودھریوں سے ڈرتے ہیں، نہ چودھریوں کو لانے والوں سے ڈرتے ہیں، نہ گنجوں سے ڈرتے ہیں، نہ گنجے کو لانے والوں سے ڈرتے ہیں، نہ عمران سے ڈرتے ہیں، نہ اس کے لانے والوں سے ڈرتے ہیں، نہ زداری سے ڈرتے ہیں، نہ ان کے لانے والوں سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں ایک ہی چیز پر مان ہے، کون سی بات؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤ۔ یا رسول اللہ میں بھی تے میرے ماں پیو بھی تے میری ساری عزت تہاڈی عزت تو قربان۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اور میں علن اعلان کہہ رہا ہوں، یہ ضلع کی امیر بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں لبیک والے، یہ ہمارے شفیق آزاد صاحب، یہ جتنے بھی پی پی کے ذمہ دار، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، کی نام ہے علامہ ارشد صاحب بیٹھے ہیں، سارے ذمہ دار یہاں مخبر بیٹھے نا ٹاؤٹ، وہ اندر کھان کھول کے گہری گل پاؤ۔ ان تمام ذمہ داروں کو تم لاوارث نہیں سمجھنا، ان کے وارث مسجد رحمت اللہ العالمین میں موجود ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہمارے کسی بھی ڈال دوں آپ بول نہیں، وہ بھی لوگ نہیں عہدے کے بغیر جو بک بک کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو عہدہ نہیں بھی ہے تب بھی کہتے ہیں بابا جی نہ لے دے، عہدہ ہے تب بھی کہتے ہیں بابا جی بولو۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہ نہیں جن عہدے تو لایا جاوے، اے بھی آرزو صاحب بیٹھے ہوئے نا، عہدے تو اترے نال ماشاءاللہ دوویں پھر دین اللہ تعالیٰ آدھی کفر نو تے لمیا پانا ہی پانا ہے نا، یہودیوں کولوں بدلہ لینا ہی لینا، تے کیڑی گل ہے عہدہ ہے یا نہیں ہے؟ عہدہ ہے۔ ہاں وہ لوگ جو عہدے اترنے کے بعد پھر بھی چل رہے ہیں پیچھے پیچھے مرکز کے،
ان کو بھی اور جو عہدے پر ہے ان کو بھی تم ایجنسیوں والے اور کوئی بھی لوگ ادارے والے ان کو وارث نہیں سمجھتا. ان کے وارث بس رحمت العالمین میں موجود ہیں اور پھر وہ ان کی حفاظت کے لیے حضور کی بارگاہ میں موجود ہے. لو جی میں گلاں تے بڑیاں سن گل مکا چھڑی ہوں تواڈے جذبے دے پیچھے نا دلیر ہو کے جینا ہے. اقبال کہنا دل سے عشق توانا می شبد خاک ہم دوش سریا می شبد. اقبال کہنا بندہ دنیا بھی دلیر ایک کو گل تو ہو سکتا جو سینے وچ حضور نال محبت موجود ہوے. لو جی گجرات والو آپ کے لیے میں اعلیٰ حضرت کا خطبہ سنانے لگا ہوں. سننا ہے بھائی؟ نہیں انج نہیں نا. اعلیٰ حضرت کا خطبہ گجرات والو تہاڈا جذبہ ویکھ کے ڈرنا ڈرنا کوئی نہیں ہے. اب ٹائم آ گیا ہے, اب ٹائم آ گیا ہے. پاکستان میں سب لٹیروں کو نکالنے کا ٹائم آ گیا ہوا ہے. بس تسی کھڑے رہنا ہے اینج کر کے, بس کھڑے رہنا ہے اینج کر کے, کان بند کر کے کھڑے رہنا ہے. بھائی یار جو بھی ہے لبیک کا جو مرکز رحمت العالمین میں موجود ہے نا وہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہماری سوداگری نہیں کرے گا انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سنا دے خطبہ جی سننا ہے نہیں تو لو جی سنا دیا. اے میں گجرات پہلی دفعہ پڑھنے لگا اعلیٰ حضرت کا خطبہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہم نے سارا دین بابا جی سے پڑھا ہے, سارا دین بابا جی کو پڑھا اور مان اسی بات پر ہے. جب صحابی آئے نا حضور کی بات میں حضور قیامت کب آئے گی, حضور قیامت کب آئے گی, حضور نے فرمایا تو کی تیاری کی تھی؟ کہا حضور نمازاں پڑھتا مان کوئی نہیں, روزے رکھتا مان کوئی نہیں, حج کرتا زکاتاں دینا نیکیاں کرتا مان کوئی نہیں, ایک گل تے مان ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ کہ میں اللہ رسول اللہ اننے واہ محبت ضرور کرتا. حضور نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا المرء مع من احب. فرمایا قیامت والے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. تو کتنی خوش قسمتی والی بات ہے, ہم کل قیامت دن امام الانبیاء کے ساتھ چلیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نال محبت کرنی. لو جی سنیں خطبہ اعلیٰ حضرت کا سنا دے گجرات والے. لو جی سنیں مان کسی بات پر نہیں, نہ حضور کی محبت پر ہے. سمجھ آئی؟ لو جی سنیں الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الترایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد القرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنيض وبه الغنيض ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيداع الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابي المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البداع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباع والنظائر مغني السائرين ونساب المساكين الحافي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي القافي الباب الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملتي وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث الأعظم. اے 11 دفعہ میرے نال مل کے کہنا کہ 11ویں شریف شروع ہونا نہیں نا. ہاں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہوں تے بیڑا اڑیا میرا وچ کپران تے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہوں شاہ جلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لئیو جھٹ کر کے ہوں پیر جنہ تے میران باہو وہی کندی لگ دے تر کے
اے کہنا ہے الغوث العظم الغوث العظم 11 دفعہ اونچی آواز نہ الغوث العظم 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 ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرح المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين 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 والحمد لله رب العالمين. لو جی ہاتھ بلند کرو سارے لو جی این پورے پورے ہاتھ میرے ہاتھ پورے 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 توڑے ہاتھ پورے پورے باہر کٹنا توڑے ہاتھ اے لو جی ہاں جی ارشد صاحب ہاتھ چمک رہے ہیں ہاں جی چمک رہے ہیں ہاں جی پیر صاحب ہاتھ چمک رہے ہیں تے ہن نعرہ لاؤ توڑا نعرہ ایتھوں لاہور بابا جی دے مزار وچ جاوے تے بابا جی کی این گجرات سٹی والے کمال کا چھڈیا حضور دا نعرہ لایا این کر کے تے بابا جی مزار وچ جان کے بھائی بلے بلے گجرات والے تہاڈی بھی کیا بات ہے این کر کے رہے نہیں بیٹھ کے یار میں بھی تے بیٹھے ہویا مینوں بھی تے پسینہ آیا ہویا میں تانوں تقریر سنا چھڈی گھنٹا میں نعرہ لوانا ہے جن ہاتھ تھلے وہ یا کوئی 2 نمبر ہے یا کوئی جلسے دا ڈاؤٹ بیٹھا ہویا حضور دے نام تے پورے پورے ہاتھ جس کا سب کچھ رسول اللہ کے لیے جو قربان کرنے کے لیے چاہ رہا ہے وہ ہاتھ بلند کرے. لو جی اب 1 منٹ کاکا میں نہ لوانا تہاڈی آواز اور تک جانی چاہیے تھی بابا جی دے مزار تک. بابا جی کہن گجرات سٹی والے حضور دا نعرہ لایا کمال کر چھڈیا تاکہ سارے چودھری نس جان تے گجرات پاک ہو جاوے. سمجھ آ رہی رہے گا یوں ہی ان کا تہاڈی آواز تے حال تو بھی باہر نہیں نکلی تے لاہور کیویں بچاؤ گے سینہ دا زور لا کے اینج کر کے انے واہ ہو کے رہے گا یوں ہی ان کا تہاڈی آواز وزیر آباد تک پہنچ گئی اے وزیر آباد تک بڑی آواز پہنچ گئی. وزیر آباد تو لاہور کتنا سفر ہے جی 100 کلومیٹر ہے نا جو اندر اے پار کرنا 100 کلومیٹر. لاؤ بابو صاحب تک بڑی آواز پہنچے پھر اس کے بعد بابا جی دے مزار تک لاہور یتیم خانے تک. لو جی رہے گا یوں ہی ان کا تہاڈی آواز یتیم خانے تک پہنچ گئی یتیم خانے تک پہنچ گئی تہاڈی آواز. ہن آخری اینج ہوے بابا جی دے مزار تک جاوے تے بابا جی کہن او بلے بلے گجرات کیڑی پی پی جی پی پی بتیاں والے کمال نعرہ لایا تے تہاڈا نعرہ چک کے بابا جی حضور دی بارگاہ وچ لے جاون کہ اے حضور تہاڈے غلاماں نے نعرہ لایا اینج کر کے